بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے کل 13 فرائض ہیں اور 14 واجبات ہیں۔ 13 فرائض کے بارے میں بہت سے لوگوں کو آگاہی حاصل نہیں ہے، اور اسی طرح واجبات کے بارے میں بھی۔ اگر فرائض رہ جائیں تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اور اگر واجبات رہ جائیں تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب فرائض کون کون سے ہیں، واجبات کون کون سے ہیں، اس کو خود بھی یاد کریں، سمجھیں، اور اگر اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد نرینہ سے اور اولاد سے نوازا ہوا ہے انہیں بھی سکھائیں۔ نماز کے 13 فرائض ہیں، جن میں سے ایک فرض بھی ادا کرنے سے رہ جائے تو نماز کا لوٹانا واجب ہے۔ نماز نہیں ہوگی، دوبارہ نماز لوٹانی پڑے گی، یعنی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ 7 فرائض نماز سے پہلے ہیں، جن کو شرائط کہا جاتا ہے، شرائط الصلاۃ اور فرائض الصلاۃ۔ 7 جو ہیں وہ شرائط اب کون کون سے ہیں؟ بدن کا پاک ہونا، ہمارا جسم جو ہے بدن وہ پاک ہو، غسل کیا ہو، وضو کیا ہو۔ کپڑوں کا پاک ہونا، کپڑے جو ہے وہ پاک صاف ہوں۔ ستر کا ڈھکا ہونا، مردوں کا جو ستر ہے وہ گھٹنے سے لے کر ناف تک، یہ ستر ہے، یعنی کہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں۔ جگہ کا پاک ہونا، جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے وہ جگہ پاک ہو۔ قبلہ رخ ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا، یہ بھی فرض میں سے ہے۔ نماز کا وقت ہونا، ابھی ظہر کا وقت شروع ہی نہیں ہوا، نماز پڑھ لی، نماز نہیں ہوگی۔ فجر کا وقت شروع ہوا ہی نہیں، نماز پہلے پڑھ لی، نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز کا وقت ہونا یہ فرض ہے۔ اس کے بعد نیت کرنا کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، اور فرض پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، اس کو بھی ظاہر کرنا، نیت کرنا، ارادہ کرنا۔ 6 فرائض نماز کے اندر کے ہیں، جنہیں ارکان نماز کہتے ہیں، ارکان، رکن۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ اللہ اکبر کہنا بہت ضروری ہے۔ اگر نماز ہو رہی ہے اور امام صاحب رکوع میں ہیں، ہاتھ کو کانوں تک اٹھایا اور فوراً اگر ہم جو ہے رکوع میں چلے گئے تو نماز نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، تکبیر تحریمہ۔ اس کے بعد قیام کرنا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے، ہاتھ باندھنے ہوتے ہیں، اس کے بعد رکوع میں جایا جاتا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے، اللہ اکبر کہنا۔ اور اگر امام صاحب بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر تو سب کو اللہ اکبر کہنا، یعنی کہ تھوڑا ایسا آواز میں اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی۔ قیام کرنا، کھڑا ہونا، مطلب کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں اگر بیمار ہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کھڑے ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ قرات کرنا، قرات کی جاتی ہے۔ رکوع کرنا، دونوں سجدے کرنا، اور قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا، التحیات میں جو بیٹھا جاتا ہے، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا، یہ فرض ہے۔ اس کے بعد نماز میں درج بالا 14 امور واجبات میں سے ہیں۔ واجبات 14 ہیں۔ نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جائے گی۔ اگر سجدہ سہو نہ کرنے اور قصدن ترک کرنے سے نماز کا لوٹانا واجب ہے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا، قصدن نہیں کیا، چھوڑ دیا، یاد نہیں رہا، جو بھی ہے، تو نماز کا لوٹانا واجب ہے۔ اب نماز کے واجبات کون کون سے ہیں؟ 14 واجبات ہیں، سن لیجیے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا، جیسے امام صاحب جو ہے پہلی 2 رکعت میں قرات کرتے ہیں، ایسے ہی پہلی 2 رکعتیں جو ہیں فرض نماز کی، اس کو قرات کے لیے مقرر کرنا یہ واجب ہے۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا، سورۃ فاتحہ پڑھنا یہ تو واجب ہے، لیکن فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں وہ پڑھنا سنت ہے،
فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی جتنی بھی نمازیں ہیں، چاہے وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہیں، نوافل ہیں، جو بھی ہیں، ان سب میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب، سنت، نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیات پڑھنا۔ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی سورت پڑھ لی جائے، یا بڑی ایک آیت پڑھ لی جائے، چھوٹی سورت پڑھ لی جائے، یا چھوٹی 3 آیات پڑھ لی جائیں، یہ پڑھنا جو ہے واجب ہے۔ سورۃ فاتحہ کو کسی اور سورت سے پہلے پڑھنا، جب کوئی سورت ہم پڑھ رہے ہیں قرآن میں سے تو سورۃ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ قرات، رکوع، سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم کرنا، ترتیب ارکان، ترتیب پہلے قرات ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدے ہیں، تو یہ ساری ترتیب جو ہے قائم رکھنا، یہ بھی واجب ہے۔ کوما کرنا، اس میں غلطی ہوتی ہے، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، یہ ہے کوما۔ اگر رکوع کے بعد سیدھے کھڑے نہیں ہوئے، فوراً سجدے میں چلے گئے تو نماز نہ ہوگی، سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ جلسہ کرنا، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ جانا، ایک سجدہ کیا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا تاکہ آپ کی کمر سیدھی ہو جائے، یہ واجب ہے۔ اگر ایک سجدے کے بعد فوراً ہی آپ نے ہاتھ زمین ہی پر رکھے ہوئے ہیں اور فوراً دوسرا سجدہ کر لیا، تھوڑا سا سر اٹھایا اور سجدہ کر لیا دوسرا، تو وہ ایک سجدہ شمار ہوگا اور اس طرح آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے جلسہ کرنا، سجدہ کرنے کے بعد ایک جنا آرام سے بیٹھنا قاعدے کی شکل میں، اتحیات کی حالت میں، اور پھر دوبارہ دوسرا سجدہ کرنا۔ تعدیل ارکان، تعدیل اعتدال کے ساتھ رکوع، سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے، اعتدال کے ساتھ اچھی طرح ادا کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ قاعدہ اولا یعنی 3-4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کے برابر بیٹھنا، تشہد کی مقدار بیٹھنا جو ہے یہ واجب ہے قاعدہ اولا میں، اور دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا، دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا، اتحیات کا پڑھنا۔ امام صاحب کو فجر کی نماز میں، مغرب اور عشاء، عیدین، تراویح، رمضان مبارک کے وطروں میں آواز سے، بآواز بلند قرات کرنا، اور ظہر کی نماز میں آہستہ پڑھنا، جو جہری نمازیں ہیں اس میں جہرن، اور جو سری نمازیں ہیں ظہر اور عصر اس میں آہستہ پڑھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ نماز ختم کرنا، لفظ سلام سے نماز سے الگ ہو جانا۔ نماز وطر میں قنوت کے لیے، دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا، یہ دونوں واجب ہیں۔ تکبیر کہنا، اس کے بعد دعائے قنوت کہنا، پڑھنا۔ عیدین کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا، عیدین کی جو نمازیں ہیں اس میں 6 زائد تکبیریں کہنا، یہ بھی واجب ہے۔ یہ تمام واجبات تھے 14۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اپنے علماء اکرام سے یا مجھ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو آگے بھی شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔